حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا پالن ہار، ہمارا مربی، ہمارا خالق حقیقی ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بدولت یہ دین اسلام ہم تک پہنچا۔ پچھلے کچھ جمعہ سے حقوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھیں۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں حق آپ کے دین کی حفاظت کرنا۔ حقوق النبی میں سے، اللہ کے نبی کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جو دین اسلام لے کر کے آئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اس ضمن میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اس دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر کسی اضافے اور کمی کی ضرورت نہیں ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور میں اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت ساری قومیں، بہت سارے دھرم، بہت سارے مذہب کے ماننے والوں کو بھیجا ہے، بہت سارے ادیان کو بھی بھیجا ہے، لیکن ان سارے ادیان میں سب سے پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک دین اللہ رب العالمین کے نزدیک جو پسندیدہ ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے پسند کر لیا۔ تو جب اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دین اسلام پسندیدہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دین کو ماننے والے ہو جائیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے میرے پاس آتا ہے تو وہ دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتا ہے اور وہ لے کر کے میرے پاس آتا ہے تو آخرت میں سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ نہیں اس کے پاس۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ میرے بھائی، اب دین حاصل کس سے کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ دین کس سے سیکھنا ہے؟ دین علماء سے سیکھنا ہے، جولا سے نہیں۔ کسی ڈاکٹر، انجینئر، ایڈوکیٹ اور کوئی بھی ہو اس سے دین حاصل کرنا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا واضح فرمان، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ دین اگر صحیح معنوں میں سیکھنا ہے تو علماء سے جڑو، علماء سے دین سیکھو، علماء کے پاس آؤ، بیٹھو، ان کی مجلسوں میں حاضر ہو، ان کے دوست میں حاضر ہو، دین اس سے سیکھو، کیونکہ صحیح دین صرف اور صرف تمہیں علماء بتا سکتے ہیں، بس اور کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم امت محمدیہ کی ذمہ داری بھی دی کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین سیکھے اور دین سیکھنے کے بعد اسے لوگوں میں جا کر کے پھیلائیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کا علم حاصل کرے۔ ویسے تو ہر امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم سے کم اتنا تو سیکھے کہ دین پر عمل کر لے جائے، آخرت سنوار لے جائے اپنی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت سیکھے اس کا مطلب دوسرے لوگ اس سے نہ بلد رہیں، دین کا علم حاصل نہ کرے۔ دین کا علم سیکھنا
ہر ایک کے اوپر واجب ہے میرے بھائی، ہر ایک کے اوپر طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، فرض ہے دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، سب کے اوپر کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ میرے بھائیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیوں کہ جب تک ہم دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تب تک اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہم حفاظت اس وقت کر پائیں گے جب ہمارے پاس دین کا علم ہوگا کہ یہ دین کا راستہ ہے، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، یہ نبی نے ہمیں بتلایا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، تب ہم اس کی حفاظت کر پائیں گے۔ اگر کوئی اس کی مخالفت کر رہا ہے تو میرے بھائی، جب ہمارے پاس دین ہی نہیں ہوگا، ہمارے پاس علم نہیں ہوگا دین کا، تو ہم اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ بتاؤ کیسے اس کی حفاظت کریں گے؟ اس لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دین سیکھیں، اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ صرف دین سیکھنا کافی نہیں ہے، دین سیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ایسی باتیں کہتے کیوں ہو جو خود کرتے نہیں؟ اشارہ کیا ہے؟ پہلے دین سیکھو، خود عمل کرو، اس کے بعد اس کی تبلیغ کرو، اس کے بعد اس کی تبلیغ کرو، وہ دین دوسروں تک پہنچاؤ۔ دین کی حفاظت کرنے کے تعلق سے میرے بھائیوں، آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ماحول برپا ہے ہمارے آس پاس، بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر کے اور یہ سب سن کر کے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں، اگر ہمارے وہ بھائی یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہے، تو یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی 12 ربیع الاول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کے دن اس دنیا سے گئے، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو اور اس قربانی کو، اس جذبے کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ ایسے نازک موقع پر کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے دین کی حفاظت کی، دین کے محافظ بن گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بڑے بڑے صحابہ کے قدم درج گئے تھے، حضرت عمر جیسے حضرت عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں اس کی گردن کام کر دوں گا، گردن اڑا دوں گا اس کے۔ یہ عالم تھا کس کا میرے بھائیوں؟ صحابہ کا۔ صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کیا جائے۔ جب یہ باتیں پھیل گئی کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات النبی میرے بھائیوں الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہے تو باتیں آئیں گی دھیرے دھیرے، میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ مختصر سا وقت ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات پتہ چلتی ہے، آتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کو تیار نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو کہ اللہ کے نبی وفات پا گئے ہیں، بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ ابوبکر کہہ رہے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کو تیار نہیں۔ جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں صحابہ کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کس طرح دین کی عبادت کی انہوں نے۔ جاتے ہیں حجرے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کر لیتے ہیں، سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، تم میں سے جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یا سمجھتا تھا کہ نبی عبادت کے لائق ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، وفات پا گیا۔ اور پھر آگے کہا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، واضح کر کے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا کل قیامت تک،
ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العالمین زندہ رہے، اسے کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ اور کیا آیت پڑھی؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، فوراً بیٹھ گئے، ان کے پیر کپ کپانے لگے، بیٹھ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں میرے بھائی۔ کیوں کہا ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے؟ کیسا نازک مسئلہ ہے دیکھو۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کبھی وفات نہیں پانے والے ہیں، کبھی مرنے والے نہیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ زندہ رہنا حی جو ہے، زندگی ہمیشگی والے صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اور اس کے سوا کسی کے پاس نہیں، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے رسول ہو، چاہے بشر ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کو کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس دنیا پہ جتنی بھی چیز ہے سب کو مرنا ہے میرے بھائیو، سوائے اللہ رب العالمین، سب فانی ہے، سب ختم ہونے والی۔ اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح بشر تھے، ان پر موت طاری ہو گئی، وفات پا گئے ہیں، اور زندگی ہمیشگی والی جو نہ فنا ہونے والی ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں۔ ایسے نازک مسئلے میں دیکھو کیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی حفاظت کی میرے بھائیوں۔ آپ صحابیات کے واقعے اٹھا کر کہتے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون جو دین کی حفاظت کے لیے شہید ہو گئی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دی گئی دین کی حفاظت کی خاطر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے دین کی خاطر میرے بھائیوں، اپنے اس دولت شہرت والی زندگی کو۔ مکہ کیا کہتا تھا؟ جس گلی سے گزر جائے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ جان جاتے تھے کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں۔ ایسی خوشبو، ایسا کپڑا، اور اس طرح سے بل زور کر کے چلتے تھے۔ جب اسلام نے قبول کیا تھا، تب اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہے؟ دنیا پوری کی پوری بدل گئی، تن کر دی گئی، سب کچھ چھین لیا گیا، سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے۔ کس کے لیے میرے بھائیوں؟ دین کی حفاظت میں۔ معاملہ کیا ہے؟ جنگ احد میں شہید کر دیا گیا وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک وقت ہے کپڑا گھسیٹ کر کے چل رہے ہیں، شہید کر دیے گئے۔ کفن کے لیے کپڑا ایسا ہے کہ چہرہ ڈھکا جا رہا ہے تو پاؤں کھل جا رہا ہے، پاؤں ڈھکنے چہرہ کھل جا رہا ہے۔ کس کے لیے میرے بھائیوں؟ دین کی حفاظت کے لیے۔ صحابہ نے دین سیکھا، دین سمجھا، اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیا میرے بھائیوں، تب دین کی حفاظت کی انہوں نے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی میرے بھائیوں کہ ہم پہلے دین سیکھیں، دین علماء سے سیکھیں، اور اس کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اس کی حفاظت میں سے ایک چیز یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ ہم اس پہ ثابت قدم ہو جائیں۔ ثابت قدمی بھی ایک طرح سے دین کی حفاظت کی، آدمی اسی طرح جم جائے دین کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اسی اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھلائی ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ دعائیں بہت ساری میرے بھائیوں آپ کو مل جائے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کر ایمان بالخیر پر کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں دین کا علم حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں دین اسلام کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ سیدھا راستہ تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھے اسلام پر رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ کرے ایمان بالخیر پر کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔